بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر سلطانہ کے ایک اور بہت ہی حساس کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نام ہے پھیلتا گیا کاجل۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا، بڑی بزرگ خواتین کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں قدردان لوگوں میں رہنا بسنا نصیب کرے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کوئی عام سی دعا نہیں ہے، یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کو نیک اور قدردان لوگوں میں رہنا اور بسنا نصیب کرے، آمین۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ کہانی کو پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ایک ماں کے وجود سے جنم لینے والی معصوم محبتیں ساتھ ساتھ پلتے ہوئے مسکراتے قہقہے لگاتے اکثر بھول جاتی ہیں کہ ایک دن انہیں جدا ہونا ہے، پیا دیس سے دھارنا ہے۔ بابل کے آنگن میں بیتے دنوں انہیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ سب نت نئے خوابوں کو سمیٹیں پرائی ہو جائیں گی، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جدائیوں کی تڑپ کس طرح مارتی ہے، رلاتی ہے۔ وہ وجود جو کبھی یہاں کی ملکیت تھا، چند گھنٹوں کے لیے بھی الگ کرنے کے تصور سے وحشت ہوتی تھی، انہیں دوسروں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ جو صبح شام یہاں کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اب پرائے گھر کی خدمتوں میں لگے ہیں، اتنے مصروف کہ بعض اوقات پلٹ کر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ کتنا بے بس کر ڈالتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں۔ سعدیہ نے بھی جھنجھلا کر فون یوں ہی تو نہیں پٹکا تھا، لائن اتنی دقت سے ملی کہ اس کی انگلیاں جھنجھا گئیں۔ پورا مہینہ ہو گیا تھا بختاور کی آواز سنے۔ تمہیں اتنی فرصت نہیں کہ بختاور کے میاں جی سے تھوڑا سا وقت نکال کر ممی پاپا کو 2-4 منٹ اپنی بھونڈی بھدی آواز ہی سنا دو؟ اب شوہر اتنی پیاری چیز بھی نہیں۔ وہ ہنسی، خوش ہو گئی۔ بہن کی آواز آ رہی تھی کہ برسوں پرانے رشتے فراموش کر دیے جائیں، یہ ناشکری کی بدترین مثال ہے۔ پلٹ کر نہ پوچھنا، خیریت نہ لینا، اور سنو، میں پورے 1 ہفتے کے لیے تمہارا بھیجا چاٹنے آ رہی ہوں۔ اچھا، کس فلائٹ سے؟ سعدیہ نے تو اور بھی کھری کھری سنائی تھی، لیکن بختاور نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا، نہ تردید نہ تصدیق۔ سعدیہ متعجب ہوئی کہ وہ کس قدر تحمل سے سب کچھ سن کر کچھ بھی نہ بولی تھی۔ میرے آنے کی خوشی تو ہوئی نا بختاور؟ خوشی؟ ہاں، کیوں نہیں بھلا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وقوع مقوا ہی گڑبڑا گئی۔ وہ تھی ہی ایسی، بھولی بھالی، ڈرپوک، اپنے جذبات اور احساسات کو آشکار نہ کرنے والی۔ اس کے مقابلے میں سعدیہ بدر جہاں، شوق و چنچل اور کھلنڈری۔ اسی لیے پوچھ رہی ہوں، اس کی اصلی خوشی اود کر آئی کہ کہیں کباب میں ہڈی تو نہیں بن رہی؟ کیا اکیلی آ رہی ہو؟ کیا اکیلی آ رہی ہو؟ یہ سوال اس نے بے شک کیا۔ پوری بٹالین لے آؤں؟ فوزیہ، ناہید، کوثر سب تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ وہ بلبل کی طرح چہک رہی تھی۔ ارے نہیں بھائی، بختاور دھک سے رہ گئی۔ سعدیہ تو ایسی ہی اوٹ پٹانگ لڑکی تھی، بختاور سے صرف 5 سال چھوٹی، لیکن 21 سال ہونے کے باوجود بھی بچہ کی بچہ ہی۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ بختاور کی 3-4 سہیلیاں مزید لے کر پہنچ جاتی، خواہ اس کے لیے اسے سب کے سامنے ہاتھ پیر ہی کیوں نہ جوڑنے پڑتے۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں سسرال گئے ہوئے، اور ابھی سے اتنا خیال کرنا شروع کر دیا؟ پورے 6 ماہ، اس نے آہستہ سے بتایا۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، پل کا حساب جو دلوں پر رقم ہو، وہاں مہینے تو کیا، دن اور گھنٹے بھی گندا ہو جاتے ہیں۔ اور ان 6 مہینوں میں تم نے ہماری طرف ایک پھیرا لگایا، صرف 2 مرتبہ فون کیا، وہ بھی ایک امی کی بیماری پر اور دوسرا پاپا کے پیر کا فریکچر ہونے پر۔ نالائق لڑکی، کیا تم ہم لوگوں کی بیماری کے انتظار میں رہتی ہو؟ وہ بزرگوں کی طرح لتاڑ رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اور سناؤ، کیسے گزر رہی ہے؟ دوست نما بہن سے باتیں کر کے سعدیہ کو حقیقتاً مزہ آ رہا تھا۔ آؤ گی تو پھر بات کریں گے، خدا حافظ۔ وہ فون بند کرنے والی تھی۔ سعدیہ کو غصہ آیا۔ فون تو اس نے کیا تھا، پھر
بند کرنے میں پہل وہ کیسے کرنے لگی تھی؟ کیا میاں جی بیٹھے ہیں پاس؟ سعدیہ نے ڈانٹ پلائی۔ نہیں تو، اماں بیٹھی ہیں، نزہت ہے، انیقہ ہے۔ بختاور جلدی جلدی بتانے لگی۔ دولہا بھائی کہاں ہیں؟ سودا لینے گئے ہیں۔ اتوار ہے نا آج، پورے ہفتے کا سامان لاتے ہیں۔ اس مرتبہ اس کی آواز مدھم تھی۔ لو بھائی، میں نے تو اتوار کو اس لیے فون کیا تھا کہ حسام بھائی ضرور مل جائیں گے، تھوڑی گپ شپ ہی ہو جائے گی۔ آؤ گی تو گپ لگا لینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ فون اچانک ہی بند ہو گیا۔ سعدیہ فون ہاتھ میں پکڑے دیر تک غصے میں بل کھاتی رہی۔ اس کا باتیں کرنے کا موڈ تھا اور بختاور نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ بختاور کتنی بد اخلاق ہو گئی ہے شادی کے بعد، میرا فون بند کر دیا۔ سعدیہ نے دکھ بھرے انداز میں ماں کو بتایا۔ جب شادی ہو رہی تھی تو کیسے بلکتی تھی میرے لیے، اب تو بالکل ہی بدل گئی۔ پاگل نہ بنو، شادی شدہ لڑکیوں کو سسرال میں قدم جمانے کے لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی مہمان خاتون بھی موجود ہو، اسی لیے اس نے فون بند کر دیا ہو۔ کوئی بھی نہیں تھا، صرف گھر میں ساس اور نند تھیں۔ ممکن ہے ان میں سے کسی کو فون کرنا ہو، کوئی ضروری کال آنا ہو۔ اماں بڑی مصلحت آمیز خاتون تھیں، اس طرح وہ بھی اپنی زندگی گزارتی رہی تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی، نرم نرم، پرسکون سی۔ اور انہیں یقین تھا ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی زندگی بسر کر رہی ہوں گی۔ جب سعدیہ سامان سمیت باہر نکلی، بختاور موجود تھی، سر سے دوپٹہ لیے، گاؤن میں ملبوس۔ بختاور تقریباً اچھل کر اس کے گلے لگ گئی۔ باہیں مضبوطی سے ڈالتے ڈالتے اس نے دیکھا بختاور کی ساس کار میں بیٹھی ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کی نگاہ حسام پر بھی پڑ چکی تھی۔ اسے کچھ حیرت ہوئی، حسام اتر کر نہیں آئے تھے۔ بختاور تنہا کھڑی تھی۔ مہمانوں کو بھلا یوں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مہمان جو برسوں میں، سالوں میں، مہینوں میں آنے والے ہوں۔ دل چاہ رہا ہے تو میں اٹھا کر کلیجے میں بٹھا لوں۔ اس نے لگاتار 2-3 مرتبہ بہن کی پیشانی چوم لی، اور وہ تو شادی سے پہلے ہلکی پھلکی بختاور کو اٹھا کے 2-3 چکر بھی لگا لیتی تھی۔ باقی گھر پر بختاور اسے آہستگی سے تھامے گاڑی تک لے آئی۔ سفر کیسا گزرا؟ اس کے زوردار محبت بھرے سلام کے جواب میں حسام صاحب نے منہ ہی منہ میں بدبدا کر فوراً ہی کار اسٹارٹ کر دی۔ بہت اچھا گزرا حسام بھائی، بہت مزہ آیا۔ خود ہی بختاور کی ساس کے پہلو میں جڑ گئی۔ شادی سے پہلے وہ ان کے پسندیدہ شخصیت جو تھی، انہیں اگر اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا ہوتا تو وہ اس سے بھی بہو بنا کر اپنے گھر کی بے رونقی کو مزید رونق میں تبدیل کر لیتی۔ یہ اطلاع تو اب بختاور ہی بہم پہنچا سکتی تھی، یا ان کا رویہ کہ پسندیدہ شخصیات کو ناپسندیدہ ہستی بننے میں کچھ ایسا زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوتا۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں؟ تمام گھر کے یکے بعد دیگرے خیریت دریافت کرنے پر بختاور کی ساس نے بھی کھڑکی سے منہ موڑا۔ وہ کتنی محبتوں اور لگاوٹوں سے انیقہ، نصحت اور ان کے شوہر کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ جہاز میں تکلیف آنٹی؟ جہاز میں کیسی تکلیف آنٹی؟ بس مزہ ہی مزہ۔ پہلے کولڈ ڈرنک، پھر کافی کا ایک کپ، گھنٹہ بھر بعد ریفریشمنٹ۔ سینڈوچ میں نے کھا لیا، 2 بسکٹ بس داڑھ میں ادھر ادھر ہو گئے۔ ٹافیاں آنکھ بچا کر پرس میں ڈال لی۔ کھاؤں گی بختاور، 1.5-2 گھنٹے کے سفر میں بس یہی ہو سکا۔ اس نے بے حد یقین سے تحسین کے ڈونگرے سمیٹنے کے انداز میں پہلے بختاور کی ساس کو دیکھا۔ وہاں عجیب بیزاری پھیلی تھی۔ وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ بہنوئی کا گونجدار قہقہہ بے نادارت تھا۔ وہ تو گونگے کا گڑ کھائے دائیں بائیں بائیں دائیں مڑے جا رہے تھے۔ شادی سے پہلے تو حسام بھائی بڑے ہسمکھ شخصیت ہوا کرتے تھے۔ وہ سوچتی رہ گئی، امی کیسی ہیں سعدیہ؟ بختاور تو اسے پہلے ہی کوہنی کے اشارے سے بولنے سے منع کر رہی تھی، لیکن سعدیہ نے دھیان ہی کب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پاپا کو البتہ بلڈ پریشر رہنے لگا ہے۔ کار سے اتر کر ساس تو فوراً ہی اندر چلی گئیں۔ حسام نے البتہ اس کے اٹیچی کیس کو اتارنے میں مدد دی، ساتھ ہی ایک ہلکی مسکراہٹ کا تبادلہ بھی ہوا۔ وہ گیٹ سے باہر ہو گئے۔ بختاور سعدیہ کو انیقہ نزہت سے ملوا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے کسی کو بھی سوائے تمہارے میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ سعدیہ بڑی صاف گو لڑکی تھی، دونوں نندوں کے پہلو میں گرمجوشی کا فقدان تھا۔ بے وقوف، بختاور کھلکھلا دی، اصل میں یہ سب بے حد سوبر ہیں۔ خوش ہوئے ہیں، پر اظہار کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے۔ تم بھی بس اسی طرح رہنا، وہ اسے ڈھکے چھپے انداز میں سمجھاتے ہوئے کرسی تک لے آئی۔ میرا مطلب ہے جیسے میری سسرال والے ہیں، جس طرح ہم سب رہتے ہیں، ذرا مختلف۔ کس طرح مختلف؟ سعدیہ کی شرارت بھری نگاہیں ناچنے لگیں۔ مثلاً یہ
کہ تم لوگ مکھن پر توس لگا کر کھاتے ہو، یہاں شکر میں چائے ملاتی جاتی ہے، نمک میں انڈا ڈالنا تمہارے سسرال کی روایت ہے، پانی میں شوربہ ملایا جاتا ہے، تمہارے یہاں یہ مختلف طور طریقے ہیں اس گھر کے اور مکینوں کے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بس ذرا لیے دیے رہتے ہیں سب۔ اس لیے دیے کی تفصیل گوش گزار کرو تو کچھ پتہ بھی چلے۔ وہ ہنس کر بختاور کے سامنے آ بیٹھی۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ سعدیہ کے لب گہری مسکراہٹ سمیت بول پڑے، اگر تمہاری سسرال ایک جدید قید خانہ ہے تو پھر تم مجھے اس کی اطلاع اپنے خط یا فون پر کر دیتی، لیکن تمہیں تو یہاں کے لمبے لمبے قصیدوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں یہاں آنے کی قطعی غلطی نہ کرتی۔ یہ کیسا گھر ہے تمہارا؟ پاگل! بختاور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ ایک پیارا گھر ہے، میرا گھر ہے، میری جنت۔ اس نے بہن کی تھوڑی کو 2 انگلیوں کی مدد سے اونچا کرتے ہوئے بتایا۔ یہاں چیخ چلا کر باتیں کرنا، ٹی وی کو زور سے سننا، کھانے کے دوران زیادہ باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں مغرب کے بعد باہر نکلنا معیوب بلکہ گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے۔ بختاور نے بہن کی خوبصورت کومل ناک کو 2 انگلیوں کی مدد سے موڑ ڈالا۔ ایک تو تم پلین کی ردا سنانے بیٹھ گئی، اگر ٹافیاں پرس میں رکھی بھی تھی تو تمہیں بتانا نہیں چاہیے تھا۔ اوفو! سعدیہ کو جھٹکا سا لگا۔ یہ بتاؤ، کیا یہاں سانس لینے کے لیے بھی این او سی لینا پڑتا ہے؟ میرا تو سن کر ہی دم گھٹ رہا ہے۔ ہنسی مذاق میں کہی گئی باتیں بھی قابل گرفت ہیں؟ نہیں، ایسی سختی اور پابندی نہیں ہے، میں نے احتیاطاً کہا ہے۔ وہ ٹال گئی۔ اچھا سنو، مجھے چھوڑ کر جیجا جی یعنی تمہارے میاں جی گیٹ کے باہر چلے گئے تھے، ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ وہ ڈھیروں شریر باتیں سوچے بیٹھی تھی جو اسے اپنی بہنوئی کو سنانا تھی۔ ہنسنا تھا، ہنسانا تھا۔ مرضی کے مالک ہیں، جب دل چاہا آ جائیں گے۔ یعنی تمہارے قابو میں نہیں؟ سعدیہ نے سوال داغا۔ بے وقوف لڑکی، مردوں کو کس نے قابو کیا ہے؟ بختاور کے چہرے پر پھیلے تمام مصنوعی رنگ تھے۔ لو بھلا مردوں کو قابو کرنا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ سعدیہ نے بے حد اعتماد اور یقین سے بہن کا شرارت سے منہ چھڑایا۔ اپنے میاں کو گھڑی گھنٹے سے اٹھک بھٹک کراؤں گی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بختاور نے اپنے بخت کے بارے میں سوچتے سوچتے ٹھنڈی سانس اندر ہی مدھم کر لی۔ ایسے خوبصورت ہزاروں سینکڑوں خواب اس نے بھی تو دیکھے تھے، اور صرف ان کی ایک ہلکی جھلک بھی وہ تڑپ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ بختاور، یہ تو بتاؤ، خوش تو ہونا؟ سعدیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کئی بار پوچھا۔ اسے اپنی بہن کے چہرے پر وہ کھلتے گلاب نظر ہی نہ آ رہے تھے جس کی وہ متمنی تھی۔ ہاں، بہت خوش ہوں۔ اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ تمہارے اداس ہونے کی چغلیاں کھا رہا ہے۔ جی نہیں، چغل خوری بہت بری عادت ہے اور میرا معصوم چہرہ ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ پیار سے بہن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ چلو، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ بہن سے باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، گھنٹہ ہونے والا تھا۔ کھانا وہ پکا کر گئی تھی۔ ٹیبل پر پلیٹیں چمچے رکھنا نندوں کا کام تھا اور انیکا خاص طور سے یہ کام بے حد ذمہ داری سے کر لیا کرتی تھی۔ سعدیہ اور بختاور ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ گھر کے تمام افراد کھانے کی میز پر موجود تھے۔ بختاور نے دیکھا حسام بھی آ چکے تھے۔ انیکا اور نصرت سے سعدیہ اندر آتے ہوئے ملی تھی۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر سعدیہ کا مسکراہٹ سے استقبال کیا اور کھانے میں جت گئیں۔ حسام ماں کے دائیں طرف بیٹھے تھے۔ بائیں طرف والی کرسی بختاور نے سنبھال لی۔ وہ بالکل سامنے ہو گئی۔ بھائی حسام، اس نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے مسکرا کر بہنوئی کو دیکھا۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئے، شادی کے بعد کبھی پلٹے ہی نہیں، بختاور کے ساتھ بھی نہیں آئے۔ وہ تو میرے حافظے کی داد دیجیے، آپ کو ایک نظر میں پہچان لیا۔ حسام اب بھی نہ بولے تو وہ خود ہی مخاطب ہو گئی۔ اور بس اتنا مختصر سا لفظ، اسے بھی کہیں زیادہ مختصر مسکراہٹ۔ وہ کھانے کی پلیٹ پر اس طرح چک گئے کہ اگر ایک لمحہ بھی نظر ادھر ادھر کی تو پلیٹ غائب ہو جائے گی۔ نوالے کو تو جیسے کوئی تلوار لیے چھیننے کھڑا تھا۔ یہ پلاؤ چکھو بیٹی، بختاور کے سسر نے 2 مرتبہ اصرار کیا۔ یہ میٹھا ضرور کھانا، بختاور کی ساس نے بھی کہا۔ باقی تمام وقت سعدیہ ہی بولتی رہیں۔ کچھ دیر بعد اس سے الجھن ہونے لگی۔ حسان نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ تمام وقت سنجیدگی سے گوشت پلاؤ اور میٹھے تک محدود رہے۔ انیکا اور نصرت کبھی کبھی سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے دیکھ کر اعزاز بخش نہیں تھی۔ آپ کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی ہو تو میری لائبریری میں تمام اچھے رائٹرز کی کتابیں موجود ہیں۔
انہوں نے میز سے اڑتے ہوئے حاتم دیب کی خبر پر لات ماری۔ لے لیجیے گا۔ وہ ہکا بکا اپنے بہنوئی کو دور جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ نصرت نے کھانا ختم کر کے نصرت نے کھانا ختم کر کے اسے ایک دو جملے مشاغل کے بارے میں پوچھے اور انیکا کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں۔ کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا بختیار، تم نے بہت ضد کی، اب میرا پیٹ آسمان پر چڑھا جا رہا ہے۔ بکواس نہ کرو، میں دیکھ رہی تھی، تم نے بمشکل چند نوالوں کے بعد ہی ہاتھ روک لیا تھا۔ بختیار نے اس کا سر اپنے شانے سے ٹکا لیا۔ خیر اب چلو، ذرا میرے ساتھ سڑک پر ٹھنڈی ہوائیں کھا لو۔ کیا؟ سڑک پر ٹھنڈی ہوائیں؟ بختیار چونک گئی۔ ماضی کی بہت سی خوشگوار یادیں تواتر سے ذہن میں ہچکولے کھاتی رہیں۔ کیوں؟ اس میں اس قدر آنکھیں پھیلا کر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سعدیہ کو بہن کی ایسی بات قطعی پسند نہیں آئی تھی اور اسے اس کا برہمنا اظہار بھی کر دیا تھا۔ آج کل تو موسم خاصا گرم ہے، تمہیں تو جاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی گھومنے کا خب تھا۔ پورے لان کے 100 چکر لگا کر بھی تمہاری نیت نہیں بھرتی تھی۔ پاپا بھی کیسی شاندار بھاری سی ڈانٹ کے بعد تمہیں اندر بلاتے تھے۔ ہاں، ایک ہلکی مسکان لیے بختیار نے سعدیہ کو دیکھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے اپنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار حسام سے کیا تھا۔ نئی دلہن کے چونچلے نبھانے حسام 2 راتیں بڑی باقاعدگی سے ہوا خوری کے لیے لے گئے، لیکن ساس کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی۔ سزہر بھی اپنی موٹی تون کے باوجود اس کے حق میں نہ تھے، لہٰذا حسام کو ٹال مٹول کرتے دیکھ کر بختیار نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اس کی ازدواجی زندگی کی پہلی ہار تھی، اور پھر اس رات کے بعد وہ دن رات رات دن پے در پہ شکست پر شکست کھانے کی عادی ہوتی گئی۔ کیا سوچنے لگی؟ سعدیہ نے ٹھوکا دیا۔ کچھ نہیں، وہ پرانی باتیں ہوئیں۔ آؤ تم اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی مووی دیکھ لو، تمہارے دولہا بھائی لائے ہیں، خاص الخاص تمہارے لیے۔ بختیار اسے بازو سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ دولہا بھائی یعنی حسام صاحب؟ وقال میں خود۔ ارے چھوڑو، اس نے باقاعدہ منہ پھلا لیا۔ سیدھے منہ بات تو کرتے نہیں تمہارے صاحب بہادر، مووی کیا لا کر دیں گے؟ پگلی وہ کم گو ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں سب ہی کم گو ہیں۔ ہاں، صرف تم سے تو سب ہی کم بولتے ہیں، ورنہ انیقا اور نزہت تو رات گئے تک اپنی اماں کے کلیجے سے لگی غٹر غوں کرتی رہتی ہیں، اور وہ بڑے میاں بھی جو ان جوان بیٹیوں کے درمیان بیوی کے پاس موجود رہتے ہیں۔ اوفو سعدیہ، ایک تو تم بحث کرتی ہو اور اوپر سے بدتمیزی۔ ابا جان کو بڑے میاں نہ کہو کرو، اس میں بدتمیزی کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ بڑے میاں تو عزت کا لفظ ہے، تم انہیں ابا جان بھی کہہ سکتی ہو۔ ہاں کہہ سکتی ہوں، پر دل نہیں مانتا۔ اچھا سنو، میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ بختیار نے آہستہ سے پوچھا۔ سلمیٰ کے ہاں، وہی میری بچپن کی سہیلی جس کے ابا کی پوسٹنگ پر اس کی جدائی پر میں نے 8 آنسو بہائے تھے۔ میں بختیار انکار نہ کر سکی، نہ اقرار۔ بھائی میں کچھ نہیں، یہ طے ہے بختیار کہ تمہیں سلمیٰ کے ہاں جانا ہے۔ کل اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، جمعے کی دوپہر کھانے کے بعد چلیں گے، شام تک واپسی ہو جائے گی۔ سعدیہ نے بہن کا جملہ بیچ ہی سے اچک لیا۔ امی جان سے پوچھوں گی۔ سعدیہ نے محسوس کیا بختیار نے کچھ خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ساس سے پوچھنے والی بات اسے قطعی پسند نہیں آئی۔ کیا اسے سسرال میں آ کر اتنا بھی اختیار نہیں رہا تھا؟ وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی، اور بے کسی بھی۔ سعدیہ کے ذہن کی رگیں سلگنے لگی تھیں۔ ان بڑی بی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بختیار؟ بس حسام بھائی کو اطلاع کر دو کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ پاگل! بختیار نے سر پیٹ لیا۔ امی جان گھر میں بڑی ہیں، ان سے تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی تھی۔ سعدیہ کو پتہ نہیں چلا کہ جب وہ ڈرتی جھجکتی امی جان کے کمرے میں گئی، مدعا بیان کیا، تو ناگواری سے جواب ملا کہ بھائی میں کون ہوتی ہوں تمہیں اجازت دینے والی؟ اپنے میاں سے پوچھو، جبکہ حسام ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ والدہ ہیں۔ ادھر کے جواب کے بعد وہ صرف اور صرف سعدیہ کی خوشنودی کی خاطر شوہر کی بنا سماجت پر بھی مجبور ہوئی۔ کون سا روز روز اس طرح اجازتیں مانگتی تھی؟ ان کی امی جان کی خدمت میں بھی حاضری دے آئی تھی، آخرکار انہوں نے بادری ناخواستہ اجازت مرہم فرما ہی ڈالی۔ سعدیہ بختیار کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آ نکلی۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ بہن کو دیکھ کر سوئچ آف کر کے قریب آ گئی۔ بڑی مکار لگتی ہے مجھے تمہاری ساس، سعدیہ نے پاس آ کر بختیار سے سرگوشی کی۔ ہر وقت پھلوں کے رس حلق میں اتارتی رہتی ہیں، کل لیموں کا شربت بچا کر چھیل کے منہ پر رگڑنے بیٹھ گئی۔ کیسی چمک دمک ہے چہرے پر، جبکہ تم ان کے مقابلے میں خبر کا بچھو لگ رہی ہو۔ نالائق لڑکی! بختیار ہنس دی، بلکہ ہنستی ہی چلی گئی، اور اس کے چہرے پر بجھی آنکھیں روشن نہ ہو سکیں۔
अम्मा जान इबारत गुजार खातून हैं, इसलिए चेहरे पर चमक दमक मौजूद है। इबारत गुजार? सादिया तल्खी से मुस्कुराई। पूरी घुन्नी खातून हैं। इबारत का नूर कहाँ से देख लिया तुमने? हाँ, अलबत्ता तुम्हारी शादी से पहले बड़ी मासूम नजर आती थी। बड़ी बी का कौल शादी के फौरन बाद उतर गया। वह जलकर खिड़की में जा खड़ी हुई कि शायद हवा का कोई गुजरता खुर्क झोंका उसके जिस्म के दहकते अलाव को ठंडा कर डाले। लगाओ एक हाथ, मेरी फरिश्ता सीरत सास के लिए ओल फोल बके जा रही हो। बख्तावर ने प्यार से घुड़का। लो, मैंने कौन सा खंजर घोंप दिया तुम्हारी सास के मोटे हुक्के में? सादिया के दिल का गुबार अभी तो छटना भी शुरू नहीं हुआ था। चुप हो जाओ, सादिया, बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। बख्तावर ने उठकर खिड़की बंद कर दी। एक तो सादिया की आवाज़ तेज़ बहुत थी, एक कमरे में बात करती तो दूसरे तक पहुंच जाती। ये बताओ बख्तावर, बुजुर्गों का एहतराम तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कुछ फ़राइज़ बुजुर्गों के भी तो होते हैं, जिन्हें पूरा करने का पाबंद उन्हें भी होना चाहिए। सादिया ने कब हार मानी थी? ओफ़ो लड़की, तुमसे तो शादी तुमसे तो शायद ही कोई बहस में जीत सके। चलो अपने कमरे में जाकर लेटो, मुझे थोड़े से काम निपटाने हैं। वो उसे ज़बरदस्ती घसीटती हुई इसके कमरे में ले गई। ज़बान बंद करके दिमाग से सोचो और खामोशी से सो जाओ। शाबाश, बहन के पिछाने चूमते न जाने आंखें क्यों भर आई थी। वो तेज़ी से पलट गई। हाँ भाई जाओ, गुलामी करो, बांदी बनो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ। वो पैर पटकते हुई पलंग पर लत गई। अगर अगर अम्मी ये सब कुछ देख लें, अगर पापा को ये सब पता चल जाए, तो वो कदम कदम आंसू बन जाए, पल पल रो रो कर गुजारते हैं। हाय मेरी बख्तावर, क्या वक्त हैं तुम्हारे। वो करवटों पर करवटें बदलती रहीं। शादी से पहले मैके में मुलाजमा होने के बावजूद भी बख्तावर को घर के कामकाज से दिलचस्पी थी, लेकिन बख्तावर उसे यहाँ एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आई। यहाँ तो उसके काम ख़त्म ही ना होने में आते थे। दोपहर के खाने के बाद वो बख्तावर ही के कमरे में लेटी उसका इंतज़ार करती रही। शादी से पहले भी दोनों बहनें दोपहर भर कमरे में लेटी बातें बघाड़ती रहती थीं। 3:30 के करीब बख्तावर उसे सोता समझकर आहिस्तगी से पास आ लेटी। जाग रही हूँ, उसने करवट लेकर मुंह बना लिया। कमाल है, वाहिस्ता से मुस्कुराई। तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। गहरी गहरी मीठी मीठी नींद। और तुम क्या कर रही थी? उस रात खुली आंखों से कड़वे तेवर लिए बहन से सवाल किया। करना क्या था? बर्तन धो गए, चूल्हा साफ किया, बचा हुआ सालन फ्रिज में रखा, किचन साफ करके तुम्हारे पास आ गई। वो मुतमईन से अंदाज में सोचते हुए खुद भी सिरे पर टिक गई। इसलिए कि अब तुम्हारे हाथ पैरों में जान बाकी नहीं रही है। तुम्हारी कमर का हुड्डा रस्सी तोड़ाने को तैयार हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता बख्तावर। वो बड़बड़ाती चली गई। ये घर है या कैद खाना? ना घूमने की फुर्सत, न तफरी का माहौल। बस खा लिया, पी लिया और सब अपने अपने बिलों में घुस गए। बात करने में सबको मौत आती है। हैरत तो मुझे तुम्हारे शोहरे नामदार पर है। शादी से पहले तो वो घंटों तुम्हारी तारीफ करता था, अब लगता है मुंह पर टेप चढ़ाया हुआ है। और वो दो दद अनीका और नुसहत, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए तरसना पड़ता है। सादिया जानू, मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी नंदें सिर्फ खामोश रहती हैं, ताने तिश्ने नहीं देती। सास कलेजा छलनी करने के फन से आशना नहीं, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। रहने दो, खूब कचोके लगाती हैं वो फुंकारी, और मरने में भी कौन सी कसर रह गई है। तुम्हें पता है बख्तावर कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है? बिला मुआवजा मासी लगती हो। सुबह से लेकर रात तक काम और बस काम। भला इस तरह घिसा जाता है बहू और भाभी को? मुझे तो हस्साम भाई पर ताज्जुब होता है, ज़रा सा भी एहतजाज नहीं करते। तुम्हारी हिमायत में दो लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते। कहीं आने जाने के लिए सास से इजाज़तनामा तलब करना पड़ता है। सुसर साहब एनओसी जारी करते हैं। वाह भई! तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ है इस घर में? इंसान की अपनी भी तो ख्वाहिशात होती हैं। तुम अलग क्यों नहीं हो जाती बख्तावर? अलग? किस लिए भई? वो हँसी। इतना बड़ा घर है, मेरा अपना कमरा अलग है, और तना रहने से फ़ायदा भी क्या है? उसने बहन की बात सुनकर अगर बुरा नहीं मनाया, तो उसे सब अच्छा भी नहीं लगा था। कम से कम अपनी मर्ज़ी से जी तो सकती हो ना? अपनी मर्ज़ी की मालिक तो बनोगी। बेवकूफ़ लड़की। उसने प्यार से बहन का सर थपथपाया। अपनी मर्ज़ी ही की मालिक हूँ। बख्तावर की आवाज़ हलक में फंसने लगी। दिल चाहता है एक रोटी खाती हूँ, दिल चाहे 10 खा लूँ। कोई मेरा हाथ तो नहीं पकड़ता। पानी अपनी मर्ज़ी से पीती हूँ। सोने जागने में खुद मुख्तार हूँ। कितना झूठ बोलती हो बख्तावर। सादे तिल मिलाकर उठ बैठी। कहाँ है सोना जागना तुम्हारे इख्तियार में? रात 12 बजे तुम्हें बर्तन समेटने और किचन साफ करते हुए जाते हैं।
सुबह तुम मुंह अंधेरे उठती हो इसलिए चंदा कि अम्मा जान बूढ़ी हैं और नुसरत और अनिका पढ़ रही हैं, वरना अनिका और नुसरत कामों में हाथ बटा ही देती हैं। कहाँ हैं बूढ़ी हट्टी कट्टी हर वक्त बनी संभरी रहती हैं। कभी मसाज हो रहा है, कभी तेल थपवा रही हैं। अगर दो चार काम कर लें तो बड़ी भी घिसकर बोनी तो नहीं हो जाएंगी। और अनिका और नुसरत के पढ़ाई के नाम पर कमरा बंद करके मोबाइल पे लगी रहती हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बख्तावर ने सर ऊंचा करके उसे गौर से देखा। रोशनदान में से झांका था। अब बदइखलाकियाँ भी करने लगी हो, बुरी बात है। वो प्यार से मुस्करा दी। बहन पर झुकते हुए उसकी खूबसूरत पेशानी चूम ली। मेरी दोनों नंदें अच्छी तालिबात हैं, A1 ग्रेड लेती हैं। थकन को मिटाने के लिए मोबाइल देखना उनका हक है। 24 घंटे पढ़ा भी तो नहीं जा सकता मेरी बहना। अब आइंदा तुम हरगिज़ नहीं झाँकोगी, समझी? बख्तावर ने धमकाया। तुम तो हर बात को इतना सहन लेती हो बख्तावर, कि मुझे हैरत होती है कि तुम वही 6 माह पहले बख्तावर हो या कोई नई जन्म ली हुई लड़की। तुमने बताया था उनके इम्तिहान हो रहे हैं। उधर से गानों की आवाज़ आ रही थी, डायलॉग सुनाई दे रहे थे। मैंने उनके तालीमी मियार का जायज़ा लेना चाहा था बस। वो ढीठपन से मुस्कुरा रही थी। हर बात को मुश्किल लेने से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है सादिया, बल्कि नामुमकिन। बख्तावर उठ कर बैठ गई। अब इस कदर भी इंसान को हाथ पैर काट कर नहीं जीना चाहिए। तुम्हारी नंदों की एक बड़े छुट्टी होती है। दोनों बहनें कल शाम को आईं। परसों भी वापसी 3:30 बजे हुई। बताओ कहाँ थी? वो ये वक्त घर के कामों को क्यों नहीं देती? खुली छुट्टी मिली हुई है। कुछ शॉपिंग करना हो तो रास्ते में रुक जाती हैं। बार बार आना जाना दिक्कत तलब मसला होता है ना। शॉपिंग के नाम पर एक धज्जी भी नहीं थी उनके हाथ में। सादिया डियर, बख्तावर ने बेहद सख्ती से कहा, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं। जब तुम कहीं बहू बनकर जाओ तो सिर्फ अपने काम से काम रखना। इसी में खुशी का राज मुज़मिर है। अगर हर एक के पीछे पड़ी तो ना खुद को सुकून मिलेगा, ना दूसरों को चैन लेने दोगी। सादिया ने खामोशी अख्तियार कर ली। उसकी बहन तो शादी के बाद पूरी वाइज़ा बन गई थी। अच्छी बेटियां, बहुएं खुले दिलो दिमाग से सोचती भी हैं और जीती भी हैं। बख्तावर खामोशी छोड़कर चली, लेकिन वह ख्यालों में गुम, हाथों पर हाथ धरे गुमसुम बैठी रही। उसकी बख्तावर तो लाडो पली बहन थी। सादिया के अंदर बहुत कुछ टूट गया, किरची किरची रेसा रेसा हो गया। वो जो एंजॉय करने, ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाने, बहन के ऐशो आराम देखने आई थी, बहन की अज़ियतों ने उसे रंज पहुंचाया था, तकलीफ़ दी थी। बख्तावर की बहन की बख्तावर बहन की हर बात की तरदीद करती थी, समझा देती थी, जवाब पेश कर डालती थी, ना होते हुए भी खुद को कसूरवार ठहरा डालती थी, हर मामले को खूबसूरती से संभाल लेती थी। लेकिन सादिया कोई बच्ची थी? क्या नहीं जानती थी कि बात बेबात सास नंदे उसे टोक देती थी? वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं थी, कहीं भी नहीं। वो हर मर्तबा कतार में पीछे और बहुत पीछे खड़ी नजर आती थी। इतना बहुत काम करने के बावजूद उसकी तारीफ में किसी के पास चंद अल्फाज भी न थे। वो जो सारा दिन तमाम तर वजूद समेत सबकी खिदमतों में लगी रहती थी, उसके लिए ज़बान हिलाने वालों का फुकदान था। क्या था अगर मज़ेदार खाना खाते खाते कोई पल भर के लिए उसकी हिम्मत अफजाई कर देता, उसके सलीक़े की, उसकी नफासत को सराह डालता? हाँ, अलबत्ता इन दिनों अक्सर उसके कान में आवाज़ें पड़ जाती, रात के लिए तो कुछ नहीं किया होगा। सास ने तुरुप का पत्ता बड़ी मासूमियत से फेंका, उस वक्त जब बख्तावर उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकलने वाली थी। अम्मी जान, मगरिब तक वापसी हो जाएगी, कीमा भून दूंगी। बख्तावर बड़े अच्छे मूड में तैयार हो चुकी थी। सादिया भी बहन की संगत पर असहद खुशी महसूस कर रही थी, गोया बड़ा मार्का सर अंजाम दे लिया हो। साथ सोचती भी रही, शादी से पहले वो दोनों दिनों कहीं नहीं जाती थी, और जब जाती थी तो कितनी बेफिक्री से उठकर चल देती थी। कितनी आसानियाँ होती हैं ज़िंदगी में, हम शुक्र भी नहीं करते। अब तो बख्तावर को कम से कम 2.5 घंटे काम निपटाते निपटाते हो चले थे, और जाते हुए सास ने रात के खाने के बारे में पूछकर गोया जता दिया था कि रात को खाना कैसे खाया जाएगा। उसके लिए उसे वक्त से पहले ज़रूर पहुंच जाना चाहिए था। बख्तावर शादी से पहले कभी भी इतनी समझदार नहीं गर्दानी जाती थी, लेकिन सादिया उसकी दानिशमंदी और बुर्दबारी पर असहद हैरान थी। सलमा के यहाँ दोनों बहनों को हाथों हाथ लिया गया था। हंसी मजाक भी चलता रहा। शादी के बाद यहाँ आकर पहली मर्तबा बख्तावर को ये आज़ादी नसीब हुई थी, वरना अव्वल तो उनके यहाँ आने जाने का दस्तूर ही नहीं था, और अगर था भी
تو وہ نندوں اور ساسوں کی نگرانی میں جس گھر بھی جاتی تھی 10-15 منٹ بعد ہی واپس ہو لیتی تھی۔ دونوں بہنیں بے حد خوشگوار موڈ لیے اندر داخل ہوئی تھیں۔ سعدیہ کی طرح بختاور کے چہرے پر بھی بے حد گہری مسکراہٹ موجود تھی، لیکن سامنے صوفے پر بیٹھی ساس کے چڑھے ہوئے منہ کو دیکھ کر بختاور کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مغربی جانب بیٹھے حسام پر اماں کا غصہ چند جملوں کے بعد ہی اتر چکا ہے۔ مغرب کی اذان تو 6:30 بجے ہو جاتی ہے بہو، ہم سب بہت پریشان تھے۔ سسر نسبتاً کھلے دل کے آدمی تھے، سلام کا جواب بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔ ٹریفک جام تھا ابا جان، وہ کیا بتاتی۔ سلمہ نے زبردستی 1 گھنٹے زیادہ بٹھا لیا تھا اور سعدیہ بھی اٹھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ کچھ اس کا اپنا دل بھی بے ایمان ہو گیا تھا۔ 9 بجے تک کھانا تیار ہو جائے گا بھابھی۔ کچن کی طرف جاتے جاتے اسے نزہت کی آواز سنائی دی، جو سر جھاڑ منہ پھاڑ چند لمحوں کے لیے کتاب ہاتھ میں تھامے باہر نکلی اور پھر فوراً ہی اندر ہو گئی۔ کوشش کروں گی۔ بختاور بامشکل لباس تبدیل کر کے کچن میں گھس گئی۔ دوپہر کے برتن وہ دھو کر گئی تھی، شام کی چائے کے برتن یوں ہی دھرے تھے۔ قیمہ بھون کر اس نے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ آج جتنا مزہ آیا تھا، آرام کیا تھا، سب کا سب غارت لگا۔ اس وقت سعدیہ کو صرف خود پر غصہ آیا۔ 3-4 دنوں سے وہ سب کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی، تو اسے بہن کو جانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ رائتا اور سلاد بننا باقی تھا، وہ دہی پھینٹنے لگی۔ سلاد کی پلیٹ ابھی انیقہ اٹھا کر لے گئی تھی۔ جاؤ ٹی وی دیکھو سعدیہ، بس تھوڑی سی روٹیاں باقی ہیں۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی، دل نہیں چاہ رہا ٹی وی دیکھنے کو۔ وہ آہستگی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ کس چیز کو چاہ رہا ہے؟ بختاور تو شاید پتھر ہو گئی تھی یا پھر بے حس۔ اس کے چہرے سے کسی بات کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تمہاری ساس کی گردن دبوچنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس ہنڈیا میں قیمہ بھون لوں؟ سعدیہ، بختاور نے گھورا، حد سے نہ گزرا کرو، بڑوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہتے۔ اگر امی پاپا بھی تو ڈانٹتے تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ تھک کر آنے کے بعد بھی فوراً ہی چولہے میں جھونک دیتے تھے۔ حسام بھائی کا بھی موڈ آف ہے، خوب بھرے بیٹھے ہیں کان، چنگاریاں بھڑکا کے مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک سانس میں کہہ گئی، جو بختاور نے ایک نگاہ میں پہچان لیا تھا۔ غلطی میری تھی سعدیہ، مجھے دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے توے پر روٹی سینک کر بہن کی طرف بڑھائی، ذرا اچھی طرح لپیٹ دینا۔ اس نے روٹی لپیٹ کر رائتا تیار کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ انیقہ برتن لینے اندر آئی تو روٹیاں تقریباً تیار ہو چکی تھیں۔ اماں سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، فوراً کلیجہ بیٹھنے لگتا ہے۔ اگر آپ 10-15 منٹ اور نہ آتی تو میں روٹیاں پکا لیتی۔ بختاور کی خاموشی پر انیقہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ برتن رکھ دو، روٹیاں تیار ہو گئی ہیں۔ وہ نل کھول کر ہاتھ دھونے لگی۔ بختاور بھی گھر کے دوسرے افراد کی طرح کم بولنے کی عادت پر قادر ہو گئی تھی۔ جہاں ایک ایک لفظ کی پکڑ دھکڑ ہو، وہاں چپ رہنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ ٹیبل پر سب کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ سعدیہ بختاور کو قطعی بھوک نہیں تھی، لیکن اس وقت سعدیہ خاص طور سے پہلے آ بیٹھی۔ بختاور کے حلق میں نوالے اٹک اٹک گئے۔ حسام کا چہرہ شدید خفگی کی علامت بنا ہوا تھا، اتنا کہ سعدیہ کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی۔ بختاور شوہر کے مزاج پر بعد میں بھی بوکھلاتی ہی رہی۔ سعدیہ کھانے کے فوراً بعد کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے بختاور کا کام کب ختم ہوا، کب وہ سونے گئی۔ سعدیہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ اسے از حد قلق ہو رہا تھا۔ اس گھر کے تمام لوگ تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے سمجھدار گردانے جاتے تھے، پر ان کی سوچیں کتنی سطحی، کتنی چھوٹی تھیں۔ ستون سے ٹیک لگائے وہ دم سادھے بیٹھی رہی۔ یہ مصیبت کب دفان ہوگی؟ یہ آواز حسام کی تھی، جو گمسم رہنے کے عادی نظر آتے تھے، جنہیں سعدیہ نے صرف شادی سے پہلے بولتے سنا تھا۔ اسے لگا اماں جان پوری کی پوری بیٹے کی روح میں حلول کر گئی ہیں۔ ابھی 2-4 دن اور رہے گی، ہو سکتا ہے پرسوں تک چلی جائے۔ بختاور کی آواز بہت دور سے سنائی دی، رہے یا فوراً چلی جائے۔ شام کو ان کا منہ پھولا ہوا تھا، اس وقت پھٹا تھا۔ خبردار جو آئندہ پیر باہر نکالا، اگر ان خاتون کو جانا ہوا کرے تو اکیلی مرا کریں۔ تمہارا کام اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ انیقہ نصرت کے امتحان ہونے تک اپنے کل جھگڑوں میں کمی کر لو۔ اس کی مجبور بہن یقیناً نہیں پوچھ سکتی تھی کہ اس سے پہلے اور اب تک آج کے علاوہ وہ کن گلچھروں میں مصروف رہی تھی۔ اور سنو، بورڈ کھڑے ہو گئے تھے اور صاف نظر آ رہے تھے۔ بہن کی راز پرداریوں میں یہ نہ بھول جایا کرو کہ مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے۔ کل رات 11 بج گئے تمہیں آتے آتے۔ سعدیہ سانس روکے ایک بار پھر اس اخلاقی جرم پر مجبور ہو گئی کہ اٹھ کر جانے میں قدموں کی چاپ بہن کو نہ جانے اور کیا سنوا ڈالتی۔ آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں حسام، کل رات تو برتن دھوتے دھوتے دیر ہو گئی تھی۔ سعدیہ تو کل سر شام ہی سو گئی تھی۔ میں خواہ مخواہ ناراض ہوتا ہوں؟ وہ ببھر رہے تھے، وہ دھاڑ رہے تھے۔
ایسی کون سی ناقابل برداشت بات کہی تھی اس لڑکی نے جو ماں باپ بہن بھائی سے دور یہاں اپنوں کے درمیان رہ رہی تھی؟ تو سینکڑوں لوگوں کے سامنے ان سے اپنی بیٹی بنا کر لائے تھے، بیوی کہہ کر ہاتھ تھاما تھا۔ وہ منہ اور نیچا کر کے زمین پر دھر کر بیٹھ گئی۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنگینی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ بالکل بے خبر تھی۔ ابھی تو صرف جھٹکے دیے ہیں، آئندہ اس چٹیا کو کاٹ کر ہتھیلی پر دھر دوں گا۔ دیوار کے اس پار سعدیہ کانپ گئی۔ بینک کے کلاس 1 آفیسر کے خلاف 3rd کلاس سے بھی گئے گزرے تھے۔ کیا کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ یوں بھی ہوتا ہے؟ ہاں حسام، ہاں وہ حسام ہی تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد روشنیاں بجھ گئیں۔ ساری رات سعدیہ نے آسمان تکتے تکتے کاٹی۔ اس بیٹی کے لیے ممی اور پاپا جدا کرتے وقت شاید بے تحاشا بلا جواب اسی لیے روئے تھے۔ میدا سی گلابی بیٹی سے انہیں کتنا پیار ہے۔ اگر وہ اس کا استحصال ہوتے، اس طرح دیکھ لیں تو اسے فرش پر رات بھر سعدیہ کے آنسوؤں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف بہن کی محترم آنکھیں اور چہرہ تھا۔ افسردہ، رویا رویا، بجھا دکھی دکھی۔ لیکن سوچوں میں گم سعدیہ حیران رہ گئی۔ کیا رات والا واقعہ محض خواب تھا؟ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا تھا سب جھوٹ تھا؟ یہ بھی غلط کہ اس کی پھول سی بہن کو بے دردی سے مسلا گیا تھا۔ یہ بھی صحیح نہ تھا کہ اس کے معصوم احساسات اور جذبات کو سنگدلی سے کچلا گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر کچن میں قدم رکھا تھا کہ اب بختاور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رات کی صفا کی اس کے کلیجے میں اتار دے گی، اپنا دل کھول کر تمام کے تمام وہ زخم و ناسور دکھا ڈالے گی جو اب تک اسے چند روٹیوں کے عوض ملے ہیں۔ بختاور کچن میں کھڑی انڈے تل رہی تھی۔ سعدیہ کو دیکھ کر صبح بخیر کہا، رات نیند کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس کے پرسکون چہرے پر گزری رات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ تب سعدیہ نے بھی نہیں بتایا کہ وہ اپنے کانوں سے بہت کچھ سن چکی ہے، کڑوا زہریلا تکلیف دہ غم اپنے دل میں اتار چکی ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی دہرانے کو اس کا دل قطعی نہیں چاہا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمہارے لیے انڈے میں مرچ زیادہ ڈالوں یا کم سعدیہ؟ بختاور نے پیار بھری نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے انڈا توڑ کر پلیٹ میں ڈال دیا۔ بختاور، وہ اس کے چہرے پر پھیلی ٹھنڈک کے پیچھے چھپی تپش پر اچانک ہی بفر گئی۔ میں اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ میں ممی پاپا کو بتاؤں گی تم پر ظلم ہوتا ہے، تمہاری شخصیت کو مغص کیا جا رہا ہے، نظر انداز کر کے تمہارے لہو میں بے وقتی کا زہر اتارا جا رہا ہے، تمہیں کچلا جا رہا ہے، تمہیں ستایا جا رہا ہے۔ اس نے پلیٹ میں سے انڈا اٹھا کر ٹوسٹ پر دے مارا۔ اور 2 روٹیوں کے لیے بختاور اتنے دکھ جھیل رہی ہو، ایم اے پاس لڑکی ہو، نوکری کر کے بھی پیٹ بھر سکتی ہو۔ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا سعدیہ۔ اس نے آنچ کو مدھم کرتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ بختاور نے دوسرا انڈا لے کر نمک مرچ ملایا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ خبردار! بختاور نے لبوں کی کپکپاہٹ چھپاتے ہوئے بہن کو گھورا۔ شادی شدہ زندگی میں اہمیت 2 روٹیوں کی بھی کبھی نہیں ہوتی میری بہن۔ تم نے جو کچھ دیکھا سنا سب یہیں چھوڑ جانا، ایک خواب سمجھ کر، میری خاطر، میرے لیے، اس لیے کہ میں ہر حال میں آخری سانس تک اس گھر میں بسنا چاہتی ہوں۔ سعدیہ، مجھے اپنی شناخت چاہیے، مجھے راہ سے نہ بھٹکاؤ۔ اس نے نم آنکھوں سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آج چلی جاؤں گی بختاور، آج کی فلائٹ سے، آج شام ہی۔ سعدیہ نے بہن کے چہرے پر پھیلی بے قراری اور وحشت پر اسی لمحے خود بھی ہتھیار ڈال دیے۔ بختاور کا دل چاہا ماں جائے کہ وہ کلیجے میں بھر لے، روک لے، 2-4 دن ٹھہرنے کی گزارش کر لے، پھر نہ جانے کب ملنا ہو۔ اگر وہ کچھ دن اور رک جائے تو اچھا ہو۔ چاہتے ہوئے بھی بختاور خاموش رہی، کچھ نہ کہہ سکی کہ بعض اوقات الفاظ صرف اس لیے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ دماغ دل پر سبقت لے جاتا ہے، مٹھی بھر لوتھڑے کو مغلوب کر ڈالتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ سعدیہ نے سلمیٰ کو اپنی فلائٹ کا ٹائم بتا دیا تھا۔ بختاور کے گلے لگتے ہوئے اس نے اسے گھر پر ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ بختاور ڈیئر، سلمیٰ مجھے ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے اپنی کسی دوست کے گھر جائے گی۔ اس کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ یہیں سے خدا حافظ کہہ لو۔ اس نے اپنی سسکی روک لی۔ فلائٹ کا وقت اور تمہاری سانس کے کھانے کا ایک ہی وقت ہے۔ آخری جملہ وہ بہن کے یک وجود پر اپنے لب رکھتے ہوئے چھپا گئی۔ بختاور کے آنسو سارے بند توڑ کر بلا توقف بہہ رہے تھے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ سعدیہ سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بختاور کا خط تیسری مرتبہ اس کی نگاہوں سے گزر رہا تھا۔ پیاری سعدیہ، زندگی میں ہم جو امیدیں باندھتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اونچی، اچھی اور خوشیوں بھری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ تر جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہی جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، تکلیف دہ، سہما، اکثر و بیشتر زیادہ تر اداس کرنے والا۔
ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزری ہوئی زندگی اور سسرال میں بسر ہونے والے رات دن ایک دوسرے کی ضد بن جاتے ہیں۔ یہاں محبتوں کے بجائے طعنے، تشنے اور ہمت افزائی کے بجائے مسلسل محرومیاں اور ستائشوں کے بجائے گھٹی گھٹی سانسیں اور آزادی کے بجائے قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قید چند روزہ بھی ہو سکتی ہے، سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے، بسا اوقات بامشقت عمر قید میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ کبھی طویل اور کبھی مختصر ہو جاتا ہے۔ جو اس گھٹن راہ میں گھبرا کر ہتھیار ڈال دے، اس کے لیے آگے بھی غم اور تکلیفیں ہی تکلیفیں باقی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہاں بہکانے بھڑکانے والے چہرے تو بہت ہیں، مگر سچا غم گسار دل نایاب بلکہ کمیاب ہے۔ اگر میں یہ ٹھکانہ چھوڑ دوں میری ننھی منی بہن، تو دنیا کی تمام زبانیں میرے خلاف زہر اگلنے لگیں گی، مجھ میں وہ عیب بھی ڈھونڈ لیں گی، کھود کھود کر نکالیں گی جو میری سسرال تو کیا مجھ سے بھی پوشیدہ ہیں۔ تو میری سعدیہ، امی سے کہنا میں بہت خوش ہوں، بے حد پرسکون۔ پاپا کو بتانا میں جب بھی آنسو بہاتی ہوں، خوشیوں اور خوشیوں کے اعزاز میں میرے رخسار خود کو بھگوتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر کی چار دیواری میں سکون، آشتی اور تحفظ نصیب ہے۔ میکہ چھوڑنے کے بعد ایک ایسا کاندھا موجود ہے جہاں میں سر رکھ کر خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہوں۔ اور سنو میری بہن، برا نہ ماننا، یہاں اب کبھی نہ آنا۔ پش پناہی ملنے لگے تو قدم متزلزل ہونے لگتے ہیں، گھر بگڑتے پل بھی نہیں لگتا۔ بسنے کے لیے بڑی بڑی پرخطر کھٹن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں نے تو تمام کشتیاں جلا دی ہیں۔ تمہاری بختاور۔ سعدیہ نے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو ہتھیلیوں میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ مٹھی میں دبا بختاور کا خط آپ ہی آپ تحلیل ہو رہا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔